ہر طرف چل رہی ہے سیاسی ہوا، ہر طرف چل رہی ہے سیاسی ہوا، ہندو مسلم کبھی بھی نہ ہوں گے جدا، ہر طرف چل رہی ہے سیاسی ہوا، ہندو مسلم کبھی بھی نہ ہوں گے جدا۔ ہماری درمیان ایک اور بہت ہی قیمتی مہمان عالی جناب حضرت مولانا عتیق احمد صاحب ناظم تعلیمات باندہ موجود ہیں۔ پروگرام بچوں کا بہت سارا تھا لیکن نماز کا وقت ہو گیا۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت آئیں، اپنے ناصحانہ کلمات سے آپ کو نوازیں اور اس کے بعد دعا پر، حضرت کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ 26 جنوری جو یوم جمہوریہ ہے، اس کی مناسبت سے فلاح انسانیت تنظیم کی طرف سے اس پروگرام کا انعقاد ہوا، اور اللہ کے کرم سے بچوں کے پروگرام کے حوالے سے بھی اور شعراء اور مختلف مقررین اور خطبہ ان کے حوالے سے بھی تاریخ کے مختلف پہلو جو ہمیں بڑی مشقت سے ہاتھ آتے وہ بآسانی ہمیں مل گئے۔ بچوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ بھی خاموش ایک پیغام ہی تھا، اس لیے ہمیں تو خوشی ہے اور پوری تنظیم اور اس کے ذمہ داران کارکنان کو ہم تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور بھائی، ساری چیزیں آزادی کے حوالے سے آ گئی۔ میں ایک چیز کا اور شکوہ کر دیتا ہوں، جب شکوہ کا دروازہ کھول ہی دیا ہے، یہ عوام سے ہے، منتظمین سے نہیں۔ حضرت مولانا آصف صاحب کی انتہائی قیمتی باتیں، میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کی جان ان کی بات، تاریخ کے حوالے سے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، اور وہ بیچارے اتنی قیمتی بات کر رہے تھے تو ساری کرسیاں خالی ہو گئی۔ اور جب دیکھو دو چیزیں ہیں، ہمارا ذوق بدل گیا ہے، اسلام یعنی جو چیز ایسی ہو جو ہمارے من کی ترجمانی کرے تو ہم اس کو سنتے ہیں، اور وہ چیز جو ہمیں ایک پیغام دے اور ہمیں یہ بتائے کہ ہم کیا ہیں، ہم نے ہندوستان میں کیا کیا، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، کہ حال یہ ہے قربانی کا کہ کہیں بھی کوئی مٹی کورے دو تو وہاں کسی شہید ہونے والے مسلمان کی خون کی خوشبو آپ کو ملے گی۔ چپا چپا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل نہ جانے، باغ تو سارا جانے۔ ہندوستان کی کوئی زمین، کوئی انچ، ایک زمین، کوئی پیڑ پودے ایسے ہیں جہاں ہماری وفاداری کی اور قربانیوں کی داستانیں نہ لکھی۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی گزری نہیں کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور کی جامع مسجد تک ہر درخت پر مسلمانوں کی لاشیں لٹک رہی تھی، علماء کی لاشیں لٹک رہی تھی، رؤساء کی لاشیں لٹک رہی تھی۔ ایسی قربانی کی آزادی کے لیے دنیا میں کسی قوم نے پیش نہیں کیا جو ہندوستان کے مسلمانوں اور علماء نے پیش کیا۔ تو میرے بھائی، بات تو یہی بتائی جا رہی ہے کہ ہم جانیں کہ ہمارے باپ دادا نے کیسے کیا، یہ ملک کیسے بن گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک کچھ ہوا نہیں، اب ہو رہا ہے، ایسے ہی گھر بن جاتا ہے۔ یہ صدیوں کے بعد ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ لوگوں کو تو کھانا بھی نہیں آتا تھا، پینا بھی نہیں آتا تھا، پہننا بھی نہیں آتا تھا، یہ سب دھیرے دھیرے ہوا ہے۔ سب کی قربانیاں، سب کی فکریں اس میں شامل ہیں، اس لیے ہم ہندوستان کے تئیں وفادار تھے ہیں۔ دیکھو ایک چیز اور ہم کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ جمہوریت جو ہے اس کا مطلب صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی اپنی من کی حکومت طے کر لے،
من پسند نمائندوں کو ووٹ دے کر ایوان میں حکومت تک بھیج دے، اسمبلی تک بھیج دے، پارلیمنٹ تک بھیج دے۔ ایک ہے جمہوریت۔ جمہوریت کا بلا شبہ مطلب یہ ہے کہ عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے سے ہوگی، لیکن اس میں یہ چیزیں بھی داخل ہیں جو جمہوریہ ہے، جمہوریہ کی روح ہے کہ مذہبی آزادی ہو اور فکری آزادی ہو، آدمی جہاں اٹھنا بیٹھنا چاہے بلا روک ٹوک بیٹھ سکے، اپنی بات کہہ سکے، اپنے تشخص کو، اپنی پہچان کو خطرے میں نہ جانے دے۔ یہ سب چیزیں جمہوریہ میں داخل ہیں۔ اگر آدمی کی قوموں کی پہچان خطرے میں پڑ رہی ہے، قوموں کی آزادی خطرے میں پڑ رہی ہے، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا یہ خطرے میں پڑ رہا ہے، تو یہ جمہوریت تو ملک ہوگا، جمہوری ملک ہوگا، لیکن جمہوریہ یہاں نہیں۔ جمہوریہ نام کی چڑیا اڑ چکی ہوگی، اور آج ملک میں یہی حالات ہے۔ آج ملک میں یہی حالات ہیں کہ فکری آزادی، مذہبی آزادی، تشخص، پہچان سب کو مٹانے کی سازشیں ہیں، پلانیں ہیں۔ باقی لوگ سوچتے رہیں گے اللہ کو تو قیامت تک اس دین کو باقی رکھنا ہے۔ یہ نظام چلے گا جہاں میں اہل ایمان سورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، سورج ادھر ڈوب رہا ہوتا ہے تو کہیں نکل رہا ہوتا ہے۔ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کا حال یہی ہے۔ اگر کہیں وہ ان پر مسائل ہوں گے تو کہیں وہ ترقی کر رہے ہوں گے۔ جب اسپین میں وہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے زندگی دوبھر بنا دی تو انہی دنوں میں اسلام ہندوستان میں داخل ہو رہا تھا اور پھل پھول رہا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت ظہیر الدین بابر سے شروع ہوئی، نہ، اس کی لڑائی تو یہاں کے باشندوں سے اور ہندو بھائیوں سے ہوئی نہیں۔ اس نے تو شہاب الدین غوری سے لڑائی کی، ہندوستان کی حکومت شہاب الدین غوری سے، ابراہیم لودھی سے اس نے چھینا اور پانی پت کے میدان میں شکست دی۔ اس طرح مغل حکومت قائم ہے۔ بھئی یہاں ہم نے تو ہزاروں سال حکومت کی ہے، اور یہ حکومت اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کا دستور ہے کہ جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں اس اعتراف میں کوئی جھجک نہیں کہ ہمارے آخری دور کے مسلم حکمرانوں نے حکومت کا جو حق ان کو حاصل تھا اس کی انہوں نے قدر نہیں کی، اور ملک کی اور عوام کی جیسی خدمت کرنی چاہیے تھی اس میں ان سے کوتاہی ہوئی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو مسلط کیا، اور پھر وہ ہوا جو نہ ہونا چاہیے کہ مہینوں مسلمانوں کو دہلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ دہلی کا کوئی گھر نہیں تھا، دہلی کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کی لاشوں سے پٹی نہ ہو۔ انگریزوں نے لاشوں پہ ڈھیر کے ڈھیر لگا دیا، جو ملا اسے تہہ تہہ کر دیا، جائیدادیں چھین لی، زندگی کا تصور اور خیال انہوں نے ذہنوں سے نکال دیا۔ ایسا ظلم انگریزوں نے کیا، اسی کو محسوس کر کے ہمارے بزرگان دین کھڑے ہوئے، اور آج جو لوگ درپے آزار ہیں اور حکومت ان کو حاصل ہے، ہم صاف کہتے ہیں، اس اسٹیج سے کہتے ہیں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ اگر قدر کریں گے وہ 50 سال کہتے ہیں، کہتے ہیں 1000 سال حکومت کریں، لیکن سب کے ساتھ انصاف کریں، سب کو جینے دیں۔ ہم عزت کی زندگی چاہتے ہیں، ہمیں دولت کی بھی بھوک نہیں، ہمیں حکومت کی بھی بھوک نہیں، لیکن ہم اپنی نسلوں کا، اپنے نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نسلوں کی ایمان کی، ان کے تشخص کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اس کی گارنٹی چاہتے ہیں۔ باقی حکومت کوئی بھی کرے، ہمیں سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کوئی سگا نہیں، ہمیں کوئی لڈو نہیں کھلاتا، نہ کانگریس والوں نے کھلایا نہ موجودہ ان سے ہمیں کوئی توقع ہے۔ لیکن یہ بات ہم کہتے ہیں، دنیا لکھ لے کہ جب تک انصاف ہوگا یہ حکومت رہے گی، اور جب پر یہ آمادہ ہو جائیں گے اور ظلم پر کمر کس لیں گے تو اللہ ان جیسے، یہ کیا ہے، بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ نے نیل کے دریا میں ڈبو دیا، یہ بھی ڈوب جائیں گے کسی سرجو میں اور کہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے اللہ نے فرعون کو غرق کیا، اللہ نے کہا فما وقت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی اس کم بخت پر نہ آسمان رویا۔ اور یہ 50 سال کی بات کرتے ہیں، اس نے 500 سال مصر میں حکومت کی۔
کوئی آنسو بہانے والا نہیں رہا. یہی حشر ان کا ہوگا اور ہر اس آدمی کا ہوگا جو ظلم پر آمادہ ہوگا. ٹرمپ زندہ مثال ہے. اس ذلت کے ساتھ ایوان حکومت سے دنیا میں کوئی نہیں گیا. جو اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائے گا ایسے ہی ذلیل ہوگا اور ہوتا رہے گا. کوئی بھی ہو, کسی کی تخصیص نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں کو معاف فرما. اے اللہ اس اجلاس کو بے حد قبول فرما. اس میں شرکت کرنے والے اور اس میں تعاون کرنے والے منتظمین سب کو قبول فرما. سب کی جائز تمناؤں مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ اس مجلس کو علاقے اور پورے ملک کے لیے بالخصوص امن کے لیے اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنا. اے اللہ ہر طرح کا خیر نازل فرما, ہر طرح کے شر اور ہر طرح کی آفات سے اللہ پورے ملک کی حفاظت فرما. ملک میں امن و امان و بھاری چارگی کا ماحول پیدا فرما. اللہ نفرتیں جو پیدا ہو رہی ہیں انہیں دور فرما اور نفرتیں پیدا کرنے والی قوتوں کو شکست عطا فرما. اے اللہ جو بھائی چارگی اور امن کے داعی ہیں ان کو ترقی عطا فرما اور ان کو اپنے منصوبوں میں کامیاب فرما. اے اللہ اس ملک میں خاص طور سے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما. مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اس تنظیم فلاح انسانیت اے اللہ اس کو قبول فرما اور اس کو بھلائی اور خیر کا اسٹیج اور پلیٹ فارم بنا جہاں سے قوموں کی خدمت ہو, تمام افراد انسانیت کی خدمت ہو. اے اللہ اسے بے حد قبول فرما. اس کی تمام دقتوں دشواریوں رکاوٹوں کو دور فرما. دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما. منتظمین کو ہر طرح کا خیر اور ہر طرح کی عافیت عطا فرما. ان کے حوصلوں کے مطابق ان کو کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.